پتہ ہے میں جب گھر میں بھائی کو تمہارے مداحوں کی حالت زار کے بارے میں بتاتی ہوں تو انہیں یقین نہیں آتا کہ کوئی لڑکی بھی لوگوں کو اس طرح پاگل بنا سکتی ہے، مگر میں انہیں کہتی ہوں جناب یہ کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ مہرین منصور ہے جسے لوگوں کے دلوں کو جیتنا آتا ہے۔ اس کی آواز میں بھی میری ذات پر فخر موجود تھا، اسے بھی لگتا تھا کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں۔ تم کیوں مذاق اڑاتی ہو ان لوگوں کا؟ یہ اس لیے نہیں کہ تم اور تمہارا بھائی انہیں گوسپ کا موضوع سمجھیں۔ میں نے کچھ خفگی سے اسے ڈانٹا تھا۔ او یار کبھی انجوائے بھی کیا کرو ان باتوں کو، ان لوگوں کو ہر وقت اتنی لویالٹی اچھی نہیں ہوتی۔ مانا کہ تم بہت مخلص، بہت نرم دل، بہت اچھی ہو، مگر زندگی میں ہر شخص، ہر بات، ہر کام اتنی سنجیدگی سے لینے والا نہیں ہوتا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہت فضول اور بیکار نصیحت ہے یہ، میں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کروں گی۔ وہ گاڑی اڑاتے ہوئے لے گئی۔ میں کچھ دیر تک دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ میری فرینڈز ایسی ہی تھیں، انہیں مجھ سے زیادہ میری پرواہ ہوتی تھی۔ میری ذمہ داریوں کو وہ خود ہی آپس میں بانٹتی رہتی۔ عام طور پر سارا مجھے پک اور ڈراپ کیا کرتی، مگر کبھی جب اس کو نہیں آنا ہوتا تو وہ خود ہی یہ ذمہ داری کسی کو سونپ دیا کرتی اور مجھے انفارم کر دیا کرتی تھی۔ جو واحد میں ان کے لیے کر سکتی تھی وہ اسٹڈیز میں ان کی مدد تھی۔ نوٹس میں تیار کیا کرتی تھی اور پورا گروپ وہی نوٹس استعمال کیا کرتا اور وہ اس پر ہی بہت مشغول رہتی تھی۔ حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ میرے لیے جو کیا کرتی وہ بہت زیادہ تھا۔ گھر کے اندر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میری ملاقات اسود سے ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ کیسی ہو مہرین؟ میں ٹھیک ہوں، میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں فوراً وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ تم ہماری طرف آؤ نا کبھی، امی کہتی ہیں کہ اب تم آتی نہیں ہو۔ پرسوں ایک دعوت کر رہی ہیں امی مجھے جاب ملنے کی خوشی میں، تم بھی آنا۔ میں نے پہلی دفعہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بہت عرصے کے بعد میں نے اتنے قریب سے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ وہ سفید ہاف بازوؤں والی ٹی شرٹ پہنے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر اسی لمحے اوپر سیڑھیوں سے مشعل نیچے آئی تھی، وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میڈ فار ایچ ادر، میرے ذہن میں ایک سوچ ابھری تھی، کیا اس سے زیادہ پرفیکٹ کپل کوئی ہو سکتا ہے؟ پرسوں میری دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے وہاں جانا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکوں گی۔ انویٹیشن کے لیے شکریہ، میں یہ کہہ کر اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کسی فرینڈ کی برتھ ڈے نہیں تھی پرسوں، مگر میں وہاں جا کر فرسٹریشن کے ایک نئے دورے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہاں مشعل ہوگی اور میں ہوں گی، اور جہاں ہم دونوں ہوتے ہیں وہاں مقابلے ہوتے ہیں، موازنے ہوتے ہیں، شکل و صورت کے، خوبیوں کے، کردار کے اور خاندان کے، اور میں ہر موازنے میں ہارتی، سو نہ جانا بہتر تھا۔ پھر اسود علی جو تبصرے میرے کردار کے بارے میں کرتا رہتا ہے وہ میں مشعل سے اکثر سنتی رہتی ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے اس پر۔ یہ وہ بندہ ہے جو منافق نہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جسے منافقت سے نفرت تھی، اور اب کیا وہ منافقت نہیں کر رہا تھا؟ اگر وہ مجھے برا سمجھتا ہے تو باقی سب کی طرح مجھ سے قطع تعلق کر لے، اور اگر وہ ایسا نہیں سمجھتا تو پھر میری پیٹھ پیچھے تبصرے نہ کرے۔ اس نے مشعل سے میرے بارے میں کہا تھا، مہرین جیسی لڑکیوں کے کمپلیکسز دلدل کی طرح ہوتے ہیں، وہ جتنا ان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا ہی اندر دھنس جاتی ہیں۔ میں چند دن پہلے مشعل سے یہ بات سن کر ہنس پڑی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے چہرے کا رنگ دھواں دھواں ہوگا۔ اور کیا کہتا ہے وہ میرے بارے میں؟ کیا کیا سنو گی؟ بہت شرم آئے گی تمہیں اپنے بیسٹ فرینڈ کے ریمارکس سن کر، وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، چلو جو بھی ہے، پتہ ہے وہ مجھے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھوں، وہ نہیں چاہتا کہ میرا کردار بھی تمہارے جیسا ہو جائے، گھٹیا اور تھرڈ کلاس۔ بہت اچھی بات ہے، عمل کیا کرو اس کی نصیحتوں پر۔ میں نے کھانا کھاتے ہوئے اپنا اطمینان ظاہر کیا تھا۔ وہ کچھ دیر میرے سر پر کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی، پھر پاؤں پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی، اور اب اسود کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر جاتی نہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے اسود سے محبت ہو گئی ہے، یا شاید عشق، یا پتہ نہیں کیا، مگر پتہ نہیں کیوں اس کا چہرہ دیکھے بغیر، اس کی آواز سنے بغیر میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا، نہ اب نہ پھر کبھی، اور پتہ نہیں کیوں مگر اس کے ہر لفظ پر مجھے اعتبار آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی اس سے اپنی پہلی ملاقات یاد، میں شیبہ کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی، اس کی لائبریری میں کچھ کتابیں دیکھنی تھی مجھے۔ تم چلو لائبریری میں ذرا کپڑے بدل کر کچھ کھانے پینے کا کہہ کر آتی ہوں ملازم کو، شیبہ نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی کہا تھا۔ کیسی ہیں مہرین؟
اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی کتابیں شیلف پر رکھ کر میں اس کی طرف چلی گئی۔ وہ اسکرین پر نظریں جما کے کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ میرا نام آپ کیسے جانتے ہیں؟ میرے سوال پر کمپیوٹر سے نظر ہٹائے بغیر اس نے کہا بیٹھ جائیں۔ میں اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں شیبہ کا کزن ہوں اسفند عثمان، اور اس گھر میں کون ہے جو آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ کچھ شیبہ بتاتی رہتی ہے، کچھ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر پتہ چلتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ کچھ نہیں پوچھیں گی میرے بارے میں؟ یکدم اس نے کہا تھا۔ مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ میں کیا کرتا ہوں، کیا مشاغل ہے میرے؟ نہیں۔ پہلی دفعہ اس نے کمپیوٹر اسکرین سے مسکراتے ہوئے نظر ہٹا لی تھی۔ کیوں نہیں پوچھیں گی؟ کیونکہ مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ میں کرسی سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یکدم میرا جیو چاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے۔ اس کے منہ سے اپنا یہ تفصیلی تعارف مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ میں لائبریری سے نکل آئی، پھر میں شیبہ کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس سے میری دوسری ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی جب شیبہ نے اس سے میرا تعارف کروایا تھا۔ اس نے بھی لٹریچر میں ماسٹرز کے لیے ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ انگلینڈ سے آیا تھا، وہاں وہ شروع ہی سے کمپیوٹر سائنس پڑھتا آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می مہرین، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اسفند نے میرے قریب آ کر کہا تھا۔ میں اپنی فرینڈ سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کے ساتھ لائبریری سے باہر آ گئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ باہر آتے ہی اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی۔ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، مگر سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دیکھیں اسفند، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور پھر میں نے ابھی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ کم از کم اپنی تعلیم مکمل کرنے تک تو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے اپنے حواسوں پر قابو پا لیا تھا۔ میں صرف فارملی طور پر ایک بار اپنا پروپوزل آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں سوچ لیجئے گا۔ اگر تعلیم مکمل کرنے کے بعد شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہت دنوں تک میں حیران تھی، پھر میں نے شیبہ سے بات کی۔ وہ اس پروپوزل سے بے خبر نہیں تھی۔ اسفند نے مجھے پرپوز کرنے سے پہلے اس سے بات کی تھی۔ دیکھو مہرین، اسفند ایسا بندہ ہے کہ جو مجھے پرپوز کرتا تو میں آنکھیں بند کر کے اس پرپوزل کو قبول کر لیتی۔ وہ پڑھا لکھا ہے، دولت مند ہے، بہت خوبصورت ہے، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کردار بہت اچھا ہے اس کا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود اس نے وہاں کی کوئی برائی نہیں اپنائی، نہ ہی اس پر انگلینڈ میں رہنے کا کوئی اثر ہوا ہے۔ تم سے پہلے اس نے کبھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں لی۔ اس کا واحد پیشن کمپیوٹر تھا، مگر جب سے وہ ہمارے گھر ہے اور جب سے اس نے تمہارے بارے میں جاننا شروع کیا، وہ بہت دلچسپی لینے لگا تھا تم میں، بہت قرید کر پوچھتا تھا تمہارے بارے میں۔ اور یہ جو اس نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا ہے نا، یہ بھی صرف اس لیے کہ وہ تمہیں قریب سے جاننا چاہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی اسے پرفیکٹ میچ کوئی اور تمہیں مل سکتا ہے۔ شیبہ نے اس کے حق میں ایک تقریر کر دی تھی۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد اسفند نے دوبارہ مجھ سے اس سلسلے میں بات کی تھی، اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ابھی اپنا پرپوزل نہ بھیجے۔ ابھی کچھ ماہ میں اس سلسلے میں سوچنا نہیں چاہتی۔ اس نے میرے مطالبے کو قبول کر لیا تھا، اور پھر میرے اور اس کے درمیان بہت عجیب طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پچھلے 6 سال کے دوران آج پہلی مرتبہ سارا مجھ سے ناراض ہو گئی، اور آج کل تو ہر ایک ہی مجھ سے خفا ہے۔ پر اسے تو سمجھنا چاہیے جو چیز وہ مجھ سے چاہتی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میں اس کے بھائی سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب جب میری زندگی میں اسفند ہے اور وہ تو کچھ سننے پر تیار نہیں۔ مہرین، تم جانتی ہو عارفین بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، اور آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے۔ میں نے اس کی امی کی طرف سے اچانک اس کے بھائی کا پرپوزل لانے پر اسے فون کیا تھا، اور اس نے مجھے یہ جواب دیا تھا، ہاں میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند کرتے ہیں، مگر ہم بہت سے لوگوں کو پسند کرتے ہیں لیکن سب سے شادی تو نہیں کرتے۔ اور پھر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اس لحاظ سے پسند کرتے تھے، اور میرے لیے تو وہ بھائی جیسے ہیں۔ میں نے کبھی ان کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لو۔ بہرحال تمہیں میری بات ماننی ہے، وہ بڑے یقین سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اگر میں تمہیں یہ کہوں میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ سارا میرے اور اسفند کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا، لیکن یہ سچ ہے۔ اور پھر اپنے اور اسفند کے بارے میں بتا دی۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی، اتنی چپ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید وہ فون رکھ کر چلی گئی ہے، مگر پھر وہ یکدم بول اٹھی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری دوست ہو، تمہیں بھی باتیں چھپانا آ گیا، اور وہ بھی مجھ سے، اور اتنی اہم بات، اور میں واقعی بے وقوف ہوں۔ مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ یہ بندہ جو روز تمہارے پاس آن وارد ہوتا ہے یہ شیبہ کا کزن ہونے کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تمہیں پھانس رہا تھا۔ اچھا کیا تم نے مجھے اتنے اہم معاملے سے دور رکھا، کم از کم مجھے اپنی اہمیت کا اندازہ تو ہو گیا ہے۔ بہرحال اب اگر تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو میرے بھائی کا پرپوزل قبول کر لینا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مہرین ہمارے درمیان پھر دوستی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔
اس نے میرا جواب سنے بغیر فون بند کر دیا تھا اور 4 دن پہلے اسی طرح لینا نے مجھے کہا تھا، اور آج مجھے اتنے دن بعد اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے، اور میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسود عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پر کہا تھا، جب تمہاری کزن مشل مجھے خبردار کرنے آیا کرتی تھی تو میں اسے بے وقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا وہ حسد کا شکار ہے، مگر اب مجھے احساس ہوئے کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی، تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو۔ اور میں جو پچھلے 2 سال سے اس ایلیوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد، سب سے مختلف لڑکی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم تو شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو، اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہا تھا میں اس سے کہوں میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا۔ یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی، اور میں جس سے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، غلط تھی۔ میں نے آج بھی وہی کیا تھا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا۔ تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی، اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے افی خالہ بہت خوش تھیں، امی بہت مسرور تھیں، اور میں سوچ رہی تھی ہر ایک نے مجھ سے اپنی نوازشوں، اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور افی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی تھی، اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اسی طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا افی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں، لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے اچھا کیا تھا، بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ افی تم سے بہت پیار کرتی اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میں تو افی کو انکار ہی نہیں کر سکی، اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو اس سے بیاہ کر لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے حلق میں بہت سے کانٹے اگ گئے تھے۔ میں نے افی کو کہا ہے جمعہ کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی تھیں، اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی، میں جیسے خلا میں معلق تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، پھر مجھے کس کی بد دعا لگ گئی تھی؟ اور وہ اسود علی جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایات ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، اور میں جانتی بھی کیا ہوں۔ میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند عثمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی، اور کیا رابعہ کی ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی رہے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی، مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے، پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو یوں ختم نہیں ہونے دینا ہے۔ مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے، میں خوش رہوں گی اسود کے بغیر، اسود کے ساتھ رہ کر میں گمنامی میں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں گی، میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم، نہ زندگی پر اپنا حق۔ مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے، میں مہرین منصور یوں ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات، میرے وجود کے پرخچے اڑا کر گیا ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، جیسے مشل، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں انہیں خدا ظاہری خوبصورت بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ اس نے کہا تھا، اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ یک دم گر پڑے تھے۔ بھیانک چہرہ اور کردار، ہاں شاید مجھے یہی القاب چاہیے تھے، اور وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا ہے وہ کتنا بھیانک تھا یہ شاید وہ کبھی جان نہیں پائے گا۔ مشل کتنی خوبصورت تھی یہ سب جانتے ہیں، مگر وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور وہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھے، وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا۔
یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو نہیں ہوتا تھا۔ وہ مشل کی طرح بات کرنے کیوں لگ گیا ہے؟ وہ جو مر گئی ہے وہ قابل رحم نہیں ہے، میں ہوں۔ پر سب مجھے مجرم سمجھ رہے ہیں، جیسے مشل نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسے مارا ہے۔ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ وہ مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی، میں نہیں۔ اور اگر میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہے تو کیا انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مشل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میرا کیا اعتبار؟ وہ خوبصورت تھی مگر وہ سچ نہیں بولتی تھی، اور اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا تھا۔ مجھے اس فن سے محروم کر کے اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو یہی کہنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں تم اسود سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے اسود سے کبھی بھی محبت نہیں رہی، میں صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کرتی رہی ہوں، لیکن اسفند سے مجھے محبت ہے۔ چلو ایک ڈیل کر لیتے، تم اسفند کو مجھ سے شادی پر رضامند کرو، میں اسود کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، صرف ایک مذاق تھا۔ وہ بہت اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مشل تم پاگل ہو چکی، تمہیں پتہ ہے تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسود کی، اسفند کی اور اپنی۔ میں اس کی بات پر چلا اٹھی تھی، تم تینوں کا تو مجھے پتہ نہیں مگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی، محبت مجھے صرف اسفند سے ہوئی ہے اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں اس میں تمہاری مدد کروں گی؟ تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ اچھی زندگی گزارو؟ اور یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ مشل کیا کرو گی تم اسفند سے شادی کر کے؟ وہ تمہیں محبت نہیں دے گا، خالی نام کیا کرو گی؟ تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار رہا ہے۔ تمہارے ساتھ اس نے محبت نہیں افیئر چلایا تھا، مرد ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب اسے میری جیسی بیوی ملے گی تو اسے تم بھول جاؤ گی، پھر اسے مہرین نام کے ہجے بھی یاد نہیں رہیں گے۔ اس کی بات مجھے گالی کی طرح لگی تھی۔ اگر خود پر اتنا یقین ہے تو میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اور خود اسفند کو فتح کر لو جیسے تم نے اسود کو کیا تھا۔ وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی، تمہیں ہم نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر، احسان کیا، اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ بہتر کہ اب نمک حلالی کرنے کا وقت ہے۔ تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی کوئی گھٹیا صفات اپنے اندر نہیں رکھتی۔ میرا دل چاہتا اس کے منہ پہ بہت زور سے تھپڑ مارو، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا، میں ہنسنے لگی تھی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے افسوس ہے مشل کہ میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ اب جب کہ میں جان گئی ہوں کہ تم اسفند سے محبت کرتی ہو تو پھر یہ یقین رکھو کہ کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہوگی۔ اگر اسفند مجھے نہیں ملا تو وہ کبھی بھی تمہیں نہیں ملے گا، اور جہاں تک میرا اور اسود کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا، مگر میں بہرحال اسود کی محبت حاصل کر لوں گی۔ آفٹر آل کسی زمانے میں وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا ہے، اور ویسے بھی تم نے خود ہی کہا ہے کہ مرد ایسے افیئرز کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں سمجھوں گی اسود نے بھی تم سے ایک افیئر چلایا تھا۔ بہت ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ مجھے اسود مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی اور دوستی رکھتا ہے، اور اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا، اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسفند تو مل جائے گا جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے کرتا ہے۔ مگر تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی ہو، اسفند تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی۔ تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اور اب کہاں کہاں ہارو گی۔ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑو، یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ میری باتوں پر بفر گئی تھی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی نہیں۔ تمہاری جگہ میرے قدموں میں ہے اور وہیں رہے گی۔ تم کیا جیتو گی اسود کو، اور کیا پاؤ گی اسفند کو؟ میں تمہیں اس قابل رکھوں گی تو پھر نہ۔ تم نے مجھے پاگل کہا ہے نا، میں تمہیں بتاؤں گی پاگل کیا ہوتے ہیں۔ میں دیکھوں گی اب تم زندگی میں کیا پاتی ہو، کون سے جھنڈے گاڑتی ہو۔ مجھے تمہارے وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز، تمہاری ذات سے نفرت ہے۔ تم اپنے باپ کی طرح گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تمہیں زندہ رہنا چاہیے بہت دیر تک۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی جہنم دکھا دوں گی۔ میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت۔ میں نے کھڑے ہوتے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، جب تک چاہوں گی یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی کو ٹھوکر مار کر الٹال دیا۔
میرا دل چاہا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی، مگر یہ میرا گھر نہیں تھا، یہاں کچھ بھی میرا نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تیز تیز سانس لیتے وہاں کھڑی رہی، پھر میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ اور اس رات میں نے طے کیا تھا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو مجھے واپس یہاں نہیں آنا۔ اسود دوسری شادی کرے تب بھی، اور میرے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی، مجھے کبھی ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا، مجھے ان کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہے میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اور مجھے مشعل کو یہی بتانا ہے کہ اس طرح تو وہ کبھی مجھے جھکا نہیں سکتی، میں اسے اسود کے ساتھ خوش رہ کر دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا سانپ لے گیا ہے، اور اب مشعل بھی مر چکی ہے، اور میں ایک بار پھر دوراہے پر کھڑی ہوں۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے، مجھے بچانے کے لیے میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے۔ اے خدا مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا، کوئی راستہ کوئی راہ مجھے دکھا کہ میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ مجھ پر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گڑھے نہیں کھودے۔ مشعل نے ٹھیک کہا تھا، اس نے واقعی میرے لیے زمین تنگ کر دیا، اور اب میں کیا کروں؟ اسود نے آج مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور میں جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ شاید اب اس گرداب سے نکل جاؤں گی، ایک بار پھر اس میں پھنس گئی ہوں۔ میں بہت دیر تک ریسیور تھامے کھڑی رہی تھی، تو اس رات جو خط مشعل نے پوسٹ کروائے تھے وہ اسود کو کروائے تھے، اور یہ خط اسے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ملے تھے، ورنہ شاید وہ دوبارہ کبھی میرے لیے پرپوزل بھیجتا ہی نہیں۔ اور میں جو چند دن پہلے شیبہ سے بات کرنے کے بعد مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کی امی کی طرف سے پرپوزل لانے کے بعد سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اب پھر وہی تھی، اور میرا دل چاہتا ہے میں بھی خودکشی کر لوں۔ مشعل نے مجھے ایک جلتے ہوئے برزخ میں ڈال دیا ہے، اور میں کسی طور بھی اس کو سرد نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے میں سب کو گنوا چکی ہوں، لینا، سارا، اسود اور اب اسفند۔ میں واقعی ایک تماشا بن گئی ہوں، اور پتہ نہیں میری کہانی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی، شاید کامیڈی۔ اور اگر مشعل زندہ ہوتی تو وہ مجھ پر کہکہے لگا کر ہنستی۔ تو مہرین منصور، لاؤ اب اپنے لفظ، اپنے حرف جن سے تم لوگوں کے دلوں کو جیتتی تھی، جاؤ اب روسٹرم پر کھڑی ہو جاؤ، اور میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ تمہاری بات سنتے ہیں، کتنے تم پر یقین کرتے ہیں۔ اب کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، یقین تو دور کی بات ہے، اور تم سوچتی تھی کہ تم نے مجھے ہرا دیا۔ ہاں وہ مجھے یہی کہتی اور یہ ٹھیک تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں بھاگ جاؤں، میں جو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اب وہ وقت ہے جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے لیے دنیا کیا ہے؟ امی مجھے اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، ددھیال والے بہت پہلے رشتہ توڑ چکے ہیں، اور اب نانی اور ماموں بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی، اور اب جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہی ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ ڈائری کا آخری صفحہ خالی تھا، میں نے اسے بند کر دیا۔ میری آنکھوں میں چبھن ہو رہی تھی، اور میں تھا 20ویں صدی کا سچا، جسے گمان تھا کہ اس سے زیادہ سچ کوئی بولتا ہوگا، اور جسے یقین تھا کہ اس سے بڑھ کر چہرہ شناس کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور آج میں منہ کے بل گرا تھا، اپنے سارے دعووں اور اندازوں کے ساتھ۔ سو سچا کون تھا؟ مشعل اکبر، معصوم خوبصورت، جسے دیکھتے ہی اس کی بات پر یقین کر لینے کو جی چاہتا تھا، اور میں اور بہت سے لوگ یہی کرتے تھے، یا پھر مہرین منصور، جس کے سامنے اب میں کیسے جاؤں گا میں نہیں جانتا، اور میں تھا جو پچھلے کئی سالوں سے جھوٹ کو وہی مان کر جی رہا تھا، اور آئندہ کس بات پر اعتبار کر پاؤں گا یہ بھی نہیں جانتا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بیگ میں ویڈیو کیسٹس ڈال کر میں باری باری VCP میں لگانے لگا۔ کوئی شبہ میرے ذہن میں باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی اپنے اندر کے چہرہ شناس اور حق پرست کو آئینہ دکھانا تھا۔ مختلف فنکشنز کی ویڈیوز تھی، کسی میں وہ کمپیئرنگ کر رہی تھی، کسی میں کوئی مذاکرہ کنڈکٹ کروا رہی تھی، کہیں کوئی تقریری مقابلہ تھا اور کہیں کوئی مشاعرہ۔ 3 سال سے میں نے اپنے گھر کے ملازم کی اہمیت بھی نہیں دی تھی، وہ بہت سو کے لیے بہت اہم تھی، اور وہ جو بات کرتے ہوئے بار بار مختلف ریفرنسز دے رہی تھی اب میرے گھر میں تھی، اور اسے سامنے رکھی ہوئی چیزیں بھی ڈھونڈنا پڑتی تھی۔ وہ مہرین منصور جو ہر جگہ بنا رکے بنا اٹکے بلا کی روانی سے بات کرتی تھی، بار بار اٹک جاتی تھی، بار بار اسے لفظ ڈھونڈنے پڑتے تھے۔ میں کہتا تھا وہ خامیوں کا مرکب ہے،
میں کہتا تھا اسے بولنا نہیں آتا، میں کہتا تھا یہ اس طرح دنیا کا مقابلہ کیسے کرے گی، پر وہ جب اسٹیج پر چلتی اس روسٹرم پر آتی تھی تو حال میں سکوت چھا جاتا تھا، لیکن میں اسے کہتا تھا تم بات نہ کرو، تم جھوٹی ہو، مکار ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ بات کر سکو۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا، کمرے میں ہر جانب فائلیں بکھری ہوئی تھی، اخبارات میں چھپنے والے اس کے مختلف آرٹیکلز کی کٹنگ، مختلف سرٹیفکیٹس، مختلف اخبارات میں چھپنے والی اس کی تصویریں، لوگوں کی طرف سے آنے والے خط، کارڈز کا ایک ڈھیر۔ ہر فائل کو دیکھنے پر میں ایک نئے عذاب سے دوچار ہوتا جا رہا تھا، اور اگر میں اس کی بات سن لیتا تو میں اب سچ جانے کے لاہور آیا تھا، اور لاہور آنے کے بعد میں ننہال گیا تھا۔ میں ایک نظر مہرین کے کمرے کو دیکھ لینا چاہتا تھا، وہاں رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ مہرین منصور کون ہے۔ میں نے نانی سے مہرین کے کمرے کی چابی مانگی تھی، اس کے کمرے کی چابی تو اس کے پاس ہے، وہ یہاں سے جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے چابی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ نانی امی نے مجھے بتایا تھا، میں کچھ مایوس ہوا تھا، پھر میں کسی لاک میکر کو لے کر آتا ہوں۔ میں انہیں بتا کر کمرے سے باہر آ گیا تھا، اور آدھ گھنٹے بعد جب میں لاک میکر کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو میرا سامنا اشر کی بیوی سنبل سے ہوا تھا۔ اشر کی شادی مشل کی موت کے 1.5 سال بعد ہوئی تھی، اور اس شادی پر مجھے اور امی کو نہیں بلایا گیا تھا، سو سنبل سے میری پہلی ملاقات تھی۔ میں لاک میکر کو لایا ہوں دروازہ کھلوانے کے لیے، میں نے رسمی گفتگو کے بعد اسے بتایا تھا۔ مہرین کا دروازہ کھلوانے کے لیے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں ایک بار مشل کا کمرہ صاف کر رہی تھی تو اس کی دراز میں سے کچھ چابیاں نکلی۔ میں نے یہ جاننے کی کوشش کی وہ کس چیز کی چابیاں، کیونکہ وہ مشل کی کسی دراز وغیرہ کی چابیاں نہیں تھیں۔ وہ چابیاں پھر گھر کے کسی اور دروازے الماری میں نہیں لگی۔ مجھے لگا مہرین کے کمرے پر، میں نے ٹرائی کیا تو اسی کے کمرے اور الماری اور درازوں کی چابیاں تھیں۔ میں سنبل کی بات پر حیران رہ گیا، شاید ممانی ہوتی تو یہ بات اسے کبھی بتانے نہ دیتی، مگر وہ اس دن گھر پر نہیں تھی۔ پھر میں اوپر مہرین کے کمرے میں آ گیا تھا، کمرے کا دروازہ کھولتے ہی رک گیا تھا۔ کمرے میں بے حد حبس تھا، ہر چیز پر گرد کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی، کمرے میں جا بجا جالے لگے ہوئے تھے۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ مجھے یاد تھا شادی کی اگلی صبح میں اسے لے کر کراچی چلا گیا تھا، اور پھر میں نے اسے دوبارہ واپس نہیں آنے دیا۔ اس کی سب چیزیں وہیں تھیں، میں نے وہ چابیاں مختلف درازوں اور الماریوں میں لگانا شروع کر دی، اور وہاں کوئی ایسا دراز نہیں تھا جس کی چابی اس کے رنگ کے اندر نہیں تھی، یعنی مشل جب چاہتی وہاں آ سکتی تھی، اس کی جو چیز دیکھنا چاہتی تھی دیکھ سکتی تھی، اور مہرین وہ یہ بات کبھی بھی جانتی نہیں ہوگی۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا، میں دعائیں کرتے آیا تھا کہ جسے میں حقیقت سمجھ رہا تھا وہی حقیقت رہے، مگر اس بار میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ان درازوں اور الماریوں سے نکلنے والی چیزیں میرا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میں ان سب چیزوں کو بیگ میں بند کر کے گھر لے آیا تھا، اور اب ان پچھلے کئی سالوں کی ڈائریوں کو پڑھنے اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب مجھے اس کا سامنا کرنا تھا، اس مہرین منصور کا جس کے سامنے میں بونا تھا۔ کل رات اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا، ایسا استقبال آج تک کسی اور دلہن کا نہیں ہوا ہوگا۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا، میں واقعی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اسود علی نے میرے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیا تھا، میرا دل چاہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر روں، اور مشل کا وہ خط، پتہ نہیں کیوں لیکن اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مشل کی باتوں پر اعتبار کر لوں، اس کے حرفوں کا یقین کروں۔ یہ جو ساری دنیا اس کی ہمنوا ہے تو ضرور اس کی باتوں میں کچھ تو سچائی ہوگی، ورنہ دنیا اس طرح اس کا ساتھ کیوں دے۔ اور اسود علی نے مجھے پھر اس لاش کے پاس پہنچا دیا، اور کل میں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی بدل نہیں سکتی، چاہے میں کچھ بھی کر لوں۔ وہ کیچڑ سے بڑی ہوئی لاش میرا باپ ہی رہے گا، اور میں نشہ کرنے والے کی بیٹی ہی کہلاؤں گی۔ 17 سال پہلے شروع کی جانے والی جدوجہد میں ختم کرتی ہوں۔ میں کبھی بھی زندگی کا یہ جوا نہیں جیت سکتی۔ پہلے اسود نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ویڈیو گیم کھیلنا سکھایا تھا، اور میں نے سوچا تھا کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ وہ تب ہاتھ نہ پکڑتا تو میں آج بہت خوش ہوتی، اور اب 17 سال بعد اس نے مجھے دھکا دے کر اسی کنویں میں پھینک دیا ہے۔ بہت غلط کیا تھا، میں نے یہ شناخت کی لڑائی شروع کر کے بہت غلط کیا تھا۔ بے نشان رہنا زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر میں ویسی ہی رہتی جیسی میں 17 سال پہلے تھی، خوفزدہ، سہمی، احساس کمتری کا شکار، دوسروں سے مروب، تو بہت اچھا ہوتا۔ میں سب کی خدمتیں کرتی زندگی گزارتی، کبھی کسی جگہ مقابلے کا خیال میرے دل میں نہ آتا۔ جب بڑی ہوتی تو کسی مڈل کلاس فیملی میں مجھے بیاہ دیا جاتا، اور اس وقت
میں 2-3 بچوں کے ساتھ شعور کے عذاب کے بغیر بہت پرمسرت زندگی گزارتی۔ اس زندگی میں کوئی اسفند ہوتا، نہ اسود، نہ کوئی مشل، مگر میں نے تو برابری کی ٹھان لی تھی۔ اور اب منہ کے بل گرنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے پاس تو اڑنے کے لیے پر بھی نہیں تھے۔ مجھے اڑنا کیسے آتا؟ میں سوچتی تھی میرے پاس خوبصورتی نہیں، دولت نہیں، اچھا خاندان نہیں، تو پھر مشل جیسے لوگوں کو ہرانے کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اور تب اچانک پتہ چلا تھا کہ ذہن ہے، اور تب میں نے سوچا تھا میں دنیا کو اس ذہن سے فتح کروں گی، اور میں کرتی رہی، مگر کب تک؟ یہ ہر جگہ کام نہیں آتا، اب اس کا جادو ختم ہو گیا ہے، اور اب میرے پاس ایسا کچھ نہیں جس سے میں لوگوں کے دل جیت لوں۔ اب میرا سچ لوگوں کو جھوٹ لگنے لگا ہے، اور اب مجھے زوال کا سامنا ہے، اور میں ڈوب جاؤں گی۔ میرا دل چاہا تھا میں اسود سے کہوں تمہاری یہ پابندیاں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گی، تکلیف تو صرف تمہاری زبان پہنچائے گی۔ میں بہت گر گئی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ ٹھیک کہتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ مجھ پر تھوکیں گے، اور شاید میں خود بھی مہرین منصور پر تھوک دوں۔ آج امی کے مرنے کی اطلاع ملی ہے مجھے، اور حسب توقع اسود علی نے مجھے جانے نہیں دیا۔ شاید وہ جانے دیتا تب بھی میں نہ جاتی۔ وہاں جا کر کرنا بھی کیا تھا مجھے؟ 8 سال کی عمر میں جب وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر کے چلی گئی تھی تو بہت دنوں تک میں انہیں ڈھونڈتی رہی تھی۔ نانی سے پوچھنے سے میں ڈرتی تھی، مجھے ڈر تھا وہ یہ پوچھنے پر کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ان کی بیٹی تھیں اور میری تو صرف ماں تھیں۔ اور پھر کئی دن بعد میں نے انہیں ایک آدمی کے ساتھ میرے ہم عمر ایک بچے کی انگلی تھامے دیکھا تھا، اور میں سمجھ گئی تھی میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ پھر ان کے اصرار کے باوجود میں ان کے پاس نہیں گئی تھی، میں باہر جا کر کھیلنے لگی تھی۔ پھر وہ کچھ ہفتوں بعد اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی تھی، پر ان کی طرف سے میرے لیے ہر ماہ کچھ رقم اور چیزیں ضرور آتی تھیں۔ پھر چیزیں آنا بند ہو گئی اور صرف چیک آتا رہا، اور میرے کندھوں پر ہر ماہ آنے والی اس رقم کا بہت قرض تھا۔ اسی قرض نے مجھے اسفند کو ٹھکرا کر اسود کے لیے ہاں کرنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ یہ امی کی خواہش تھی اور میں نمک حرام نہیں تھی۔ محبت وہ مجھ سے کرتی تھی، مگر ان کے گھر میں میرے لیے کبھی جگہ نہیں بن سکی تھی، پر مجھے اس کی شکایت نہیں تھی، میں ان کی مجبوری جانتی تھی۔ میرے ارد گرد تو ہر فرد ہی مجبور تھا، اور پھر مشل کے مرنے پر انہوں نے بھی میری طرفداری نہیں کی تھی۔ وہ بھی سب کے ساتھ مل کر مجھ سے یہی پوچھتی رہی تھی کہ میں نے مشل سے کیا کہا تھا۔ مجھے تب بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے بھائی کے بہت احسان تھے ان پر، وہ احسان فراموشی کیسے کرتی؟ پھر اسود سے میری شادی کے بعد انہوں نے بہت بار خط لکھے، فون کیے، مگر میں ان کا ہر خط واپس بھجواتی رہی، ان کی آواز سن کر فون بند کرتی رہی۔ میں دھوکہ نہیں دے سکتی تھی اسود کو۔ ایفی خالہ اس بات پر ناراض ہو جاتی تھی، مگر میں انہیں کیسے بتاتی کہ میرے کردار پر اتنے داغ پڑ چکے ہیں کہ اب اور کسی داغ کی جگہ ہی نہیں۔ اور اب جب وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہیں تو مجھے ان سے صرف ایک شکوہ ہے، انہوں نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ آخر میری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ایفی خالہ نے جانے سے پہلے مجھے کہا تھا، مہرو تم میرے بیٹے کو بد دعا نہ دینا، اللہ کے واسطے اسے کوئی بد دعا نہ دینا۔ اور میں نے ان سے کہا تھا، ایفی خالہ میری تو کسی کو دعا نہیں لگتی، بد دعا کیا لگے گی؟ اور یہ سچ تھا، میں تو گناہگار ہوں بہت سے لوگوں کی، مشل کی، لینا گردیزی کی، سارا کی، اسفند کی، اسود کی، ہر ایک کی۔ ضرور میں نے ہی کچھ غلط کیا ہوگا جو مجھے یہ سب بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایفی خالہ چاہتی تھی میں روؤں، بہت روؤں، پر میں آنسو کہاں سے لاتی؟ رونا بھی تو ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتا، پھر میرے پاس آنسو کہاں رہے ہیں؟ اور فرق بھی کیا پڑے گا؟ پہلے بھی ہم لوگوں کے درمیان رابطہ کم تھا، 1.5 سال سے وہ مکمل ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسود ایسا کوئی رابطہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ رشتہ تو میں 1.5 سال پہلے ہی قبر میں دفن کر کے سو چکی ہوں، اب اس پر آنسو کیا بہاؤں؟ ایفی خالہ نے آج مجھے کہا تھا، تم بہت صبر والی ہو مہرین، دیکھنا تمہیں اس کا اجر کتنا ملے گا۔ یہ صبر میری مجبوری ہے، مرضی نہیں، اور ایسے صبر کا کوئی اجر نہیں ہوتا ایفی خالہ۔ میں نے ان سے کہا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھ کر رونے لگتی ہیں، وہ اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتی ہیں، حالانکہ مجرم تو میں ہوں ان کی سب کی۔ مجھے مشل کہتی رہتی تھی، پھپھو مہرین اسود کو بہت پیار کرتی ہے، بہت پسند کرتی ہے، آپ خدا کے لیے مہرین کی شادی اسود سے کروا دیں، وہ دونوں بہت خوش رہیں گے۔ پھر مجھے کیا پتا تھا کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی پڑے گی؟ میں کسی اچنبھے کے بغیر ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ مشل کا بھی کیا قصور تھا؟ اس نے بھی کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، اسے میری اتنی پرواہ رہتی تھی، اور میں پتہ نہیں کیا ہوں کہ اسے مرنے پر مجبور کر دیا۔ پتہ نہیں مشل مجھے کبھی معاف کرے گی یا نہیں۔
میرا دل چاہتا ہے وہ ایک بار زندہ ہو جائے تو میں ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگوں۔ وہ اتنی خوبصورت، اتنی معصوم تھی، اور میں پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ آج ایفی خالہ بھی مر گئیں، پھر میں کسی دن مر جاؤں گی، میں بھی مر جاؤں گی، پھر اسود بھی، یہ پورا گھر خالی ہو جائے گا، اور اسود سوچتا ہوگا کہ اس سے میری بد دعا لگی جو وہ اپنی ماں کا آخری چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ مگر ایسا تو نہیں تھا، میں بد دعا نہیں دے سکتی، بد دعا دینے سے کیا ہوگا؟ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے گا، امی واپس آ جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر بد دعا دینے کا فائدہ؟ پھر ایفی خالہ سے تو میں بہت پیار کرتی تھی، ان کے ہونے سے مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا تھا، پر آج کے بعد مجھے تنہائی کا عذاب بھی جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اور ایفی خالہ دونوں کو پتہ تھا کہ اب وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک بہت دنوں سے ختم ہو گئی تھی، انہوں نے مجھ سے بھی بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بات کرتی بھی تو ہر وقت معافی مانگتی رہتی۔ انہیں لگتا تھا یہ سب ان کی وجہ سے ہوئے، نہ وہ مجھے شادی پر مجبور کرتی، نہ میرے ساتھ یہ ہوتا، مگر میں انہیں کہتی رہتی ہوں کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر کوئی ذمہ دار تھا تو میں تھی۔ پھر وہ بھی رونے لگتی، اور جب رونا بند کرتی تو گھنٹوں چپ لیٹی رہتی۔ پتہ نہیں اسود کو کیوں پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مر رہی ہیں، اور جب 2 ماہ کے لیے باہر جا رہا تھا تو میرا دل چاہا میں اسے بتاؤں کہ اب شاید واپسی پر اسے ایفی خالہ کی صورت نظر نہیں آئے گی، مگر میں نے اسے نہیں بتایا۔ میں کون سا ولی تھی؟ پھر ایفی خالہ تو مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ آج گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے، اس وقت کچھ جاگ رہے ہوں گے، کچھ سو رہے ہوں گے۔ ہاسپٹل میں رکھی ہوئی ایفی خالہ کو صبح دفن کر دیا جائے گا، اور پتہ نہیں اسود اس وقت امریکہ میں بیٹھا کیا سوچ رہا ہوگا، شاید رو رہا ہوگا۔ پر میں تو نہیں روئی تھی، پھر اسے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بھلا رونے سے کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگوں کو تو مرنا ہی ہے، اور کیا ہم انہیں روک سکتے ہیں مرنے سے؟ کل اسود نے مجھ سے کہا کہ اس نے خالہ کی آخری خواہش کے احترام میں مجھے معاف کر دیا، پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب معاف کرنے سے کیا ہوگا۔ اس نے تو معاف کر دیا، پر کیا اللہ معاف کر دے گا؟ کیا لوگ معاف کر دیں گی؟ کیا مشل معاف کر دے گی؟ کیا اسفند معاف کر دے گا؟ کیا لینا معاف کر دے گی؟ کیا سارا معاف کر دے گی؟ نانی معاف کر دیں گی؟ کیا مشل کے گھر والے معاف کر دیں گے؟ ایک معافی سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کس کس کا دل دکھایا ہے، کس کس کو دھوکہ دیا ہے، کس کس سے جھوٹ بولا ہے، پھر ایک کے معاف کر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اسود نے کہا اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، چاہوں تو جہاں مرضی جا سکتی ہوں، اب مجھے الگ کھانا پکانا نہیں پڑے گا، ہمیشہ سبزی اور دال نہیں کھانی پڑے گی، جو لباس چاہوں میں پہن سکتی ہوں، نئے زیور بھی پہن سکتی ہوں، کارپیٹ کی بجائے بیڈ پر سو سکتی ہوں، اور میں باہر لان میں اوپر چھت پر بھی جا سکتی ہوں۔ پر میں یہ سب کیسے کروں گی؟ اور ان سب کا فائدہ کیا ہوگا؟ مجھے تو دالوں اور سبزیوں کے علاوہ ہر چیز کا ذائقہ بھول چکا ہے، پھر میں ان چیزوں کو کیسے کھاؤں گی؟ نئے کپڑے اور زیور پہننے سے کیا ہوگا؟ انہیں پہن کر میں کیا کروں گی؟ جو کپڑے میں اب پہنتی ہوں یہ اچھے ہیں، مجھے ان سے پیار ہے، پھر میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ اور بیڈ پر سونے سے کیا ہوگا؟ مجھے بیڈ پر نیند آئے گی؟ اور مجھے کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے؟ باہر کوئی بھی تو ایسا نہیں جو مجھ سے ملنا چاہتا ہو، میری جیسی لڑکی سے کون ملنا چاہے گا جو بدصورت ہے، جھوٹی، ہر ایک کو دھوکہ دیتی ہے، اور پھر میں جہاں جاؤں گی لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں کتنی بری ہوں، پھر ہو سکتا ہے وہ بھی مجھ پر تھوکنے لگے یا مجھے پتھر ماریں۔ میں اب باہر جانا نہیں چاہتی، ہاں مگر لان میں جانا چاہتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں وہاں جا کر گہرے گہرے سانس لوں، میں کھلی ہوا کو ہاتھ لگاؤں، پھولوں کو پیار کروں، پرندوں کو دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے میں گھاس پر بھاگوں، اتنا بھاگوں کہ میرے پاؤں تھک جائیں، مجھ سے سانس نہ لیا جائے، پھر میں گھاس پر گر جاؤں اور آنکھیں بند کر کے وہیں سو جاؤں، پھر بارش ہونے لگے پر میں آنکھیں نہ کھولوں، ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہوں اور بارش کا پانی میرے چہرے کی ساری بدصورتی، ساری مکاری، ساری خباثت صاف کر دے، پھر میرا تو چہرہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ تو بنا ہی جھوٹ اور فریب سے ہے، پھر بارش کا پانی تو اسے گھلا دے گا، پھر بھی میرا دل چاہتا ہے میں کھڑکی سے باہر نظر آنے والے آسمان کے نیچے چلی جاؤں، وہاں سب کتنا خوبصورت ہوگا، پتہ نہیں روپوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں اور زیادہ پیسوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، بھول گیا ہے شاید، اب جب مشل یا سارا یا شیبہ یا لینا یا رخشی یا لیلا آئیں گی تو میں پوچھ لوں گی، پر روپے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ صبح جب اسود نے مجھے پیسے دیے تو میں ڈر ہی گئی تھی، بھلا مجھے کیا کرنا تھا پیسوں کا، سب کچھ تو مل جاتا تھا، پھر اتنے سالوں بعد مجھے تو نوٹوں کی شکل بھی بھول گئی تھی، اس نے کہا تھا انہیں خرچ کر لینا، میں بہت دیر تک انہیں پکڑے سوچتی رہی کہ خرچ کرنا کیسے ہے، پھر میں نے سوچا خرچ نہیں کرنا چاہیے، رکھ لینے چاہیے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر میں نے وہ گنے تو وہ بہت سارے تھے، میں نے انہیں الگ الگ کیا، ان کے حصے بنائے، اب میں سوچتی ہوں
کچھ میں سے کتابیں لوں گی، کچھ میں رخشی کے پاس رکھوا دوں گی، کچھ میں یونیورسٹی میں خرچ کے لیے رکھوں گی، کچھ میں بینک میں رکھوں گی، کچھ کسی کو دوں گی، پھر کچھ اپنے پاس رکھوں گی، کچھ کپڑوں پہ خرچ کروں گی، کچھ میں امی کو دے دوں گی۔ لیکن پتہ نہیں میں جب کپڑے دھونے گئی تو میں نے کہاں رکھ دیا۔ ابھی میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے مگر مجھے ملے ہی نہیں۔ میں نے سوچا ہے سارا سے کہوں گی وہ انہیں ڈھونڈ دے، اسے ہر چیز بڑی آسانی سے ملتی ہے۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اسود نے انہیں لے لیا ہے، اسے نہیں لینے چاہیے تھے، وہ میرے پیسے تھے، اسے میری چیز نہیں لینی چاہیے تھی۔ لیکن میں نے اس کے درازوں میں، اس کی تکیے کے نیچے، اس کے کپڑوں کی جیبوں میں تلاش کیا، وہاں اور پیسے تھے لیکن میرے نہیں تھے۔ شاید اس نے انہیں چھپا دیا، لیکن ابھی جب سارا آئے گی تو میں اس سے کہوں گی وہ مجھے ڈھونڈ دے گی۔ میری اکثر چیزیں وہی ڈھونڈتی ہے، مجھے تو ملتی ہی نہیں۔ پتہ نہیں میں مشل جیسی خوبصورت کیوں نہیں ہوں۔ اتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں میں نے اور زیور بھی، مگر بہت بدصورت لگ رہی ہوں، بلکہ زیور اور کپڑے پہن کر پہلے سے بھی زیادہ بری لگ رہی ہوں۔ میں نے مشل سے کہا تھا وہ مجھے تیار کر دے، پھر میں بھی خوبصورت لگوں گی، پر مشل کے پاس وقت نہیں، اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ اس نے مجھے کہا ہے اگلی بار وہ مجھے خود تیار کرے گی، پھر میں خوبصورت ہو جاؤں گی مشل کی طرح، پھر سب لوگ مجھ سے بھی مشل کی طرح محبت کریں گے۔ ابھی جب میں یونیورسٹی جاؤں گی تو میں مشل کے پاس ہی جا کر بیٹھوں گی، آخر وہ اتنی پیاری ہے۔ حالانکہ سارا مجھے کہتی ہے میں بہت پیاری ہوں، پر مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ بھی میری طرح جھوٹ بولتی ہے، ویسے وہ اچھی بھی بہت ہے، میرے بہت کام آتی ہے۔ میں نے انہیں کہا ہے وہ میرے گھر آیا کریں، ہم مل کر پیپرز کی تیاری کریں گے۔ ویسے میں نے انہیں کہا ہے کہ جب اسود آ جائے تو وہ سب چلی جائے کریں، اسود پسند نہیں کرتا نا، اس لیے۔ مگر اب کیا اسود کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے ملنا چھوڑ دوں؟ اب میں گھر سے باہر تو جاتی نہیں، پھر میرے دوستوں کو تو یہاں آنا ہی چاہیے نا، ورنہ میں کیسے ملوں گی؟ میں نے اسفند سے کہا ہے کہ وہ مجھے کچھ بکس گفٹ کرے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو میں نے اسے کہا تھا وہ جلدی مجھ سے ملنے آیا کرے۔ اتنی بار اس سے کہتی ہوں، پھر وہ آتا ہے لیکن اسے بہت کام ہوتے ہیں۔ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اس سے اتنا اصرار کروں، وہ سمجھے گا پتہ نہیں کیوں میں اسے بار بار بلا رہی ہوں، حالانکہ میں تو بس اس اسٹڈیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نوٹس اچھے بناتا ہے، میں بھی اچھے نوٹس بناتی ہوں، مگر مجھے لگتا ہے اس بار میں اس سے اچھے مارکس نہیں لے سکوں گی۔ اس کی تیاری بہت اچھی ہے۔ ایک اور بات بھی کہی تھی میں نے اسفند سے، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہی۔ میں بہت سوچ رہی ہوں مگر وہ بات بھول گئی، جب یاد آئے گی تو میں ڈائری میں لکھ دوں گی۔ کل اسفند مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے، آج اسفند بھی یہی کہہ رہا تھا، مشل بھی، سارا بھی، شیبہ، رخشی، لیلا، سب کہتے ہیں وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ابھی جب میں نے سب کو پارٹی میں بلایا تو سب بہت خوش تھے، ہم نے گانے گائے، میں نے سب کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا، سب بہت تعریف کر رہے تھے۔ پھر اسود آ گیا، سب چپ ہو گئے، پریشان ہو گیا۔ اسود پسند نہیں کرتا کہ سب یہاں پر آئیں۔ کس نے کہا تھا کہ میری آواز بہت اچھی ہے؟ میں نے کہا تھا میرا دل نہیں چاہا آج کہیں جانے کو، مجھے بخار تھا، میں سارا دن سوتی رہی۔ دوپہر کو شیبہ آ گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا آج میں مصروف ہوں، مجھے پڑھنا ہے، ایگزام سر پہ آ گئے ہیں۔ پھر میں سارا دن پڑھتی رہی، روز پڑھتی ہوں۔ اب میں کہیں نہیں جاتی، پارٹی میں بھی نہیں، میرے ایگزام ہے، میں نے اس لیے صبح سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ شام کو اسود ایک ہوٹل میں کھانے پر لے گیا، وہاں مشل بھی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں زیادہ خوبصورت۔ اچھا ابھی مجھے بہت کام کرنا ہے، رات کا کھانا بنانا ہے، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ سارا آج ناراض تھی پر مان گئی۔ میں نے اسے صبح افی خالہ بھی مجھ سے ناراض تھی۔ اسود مجھے کہہ رہا تھا اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ آج میں مشل کے لیے گفٹ خریدوں گی۔ ابو کو نشہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے انہیں کتنی بار۔ آخری بار ڈائری پر لکھی گئی تحریر پر تاریخ نہیں تھی، اور جو آخری تاریخ ڈائری پر لکھی تھی وہ 1.5 ماہ پہلے کی تھی۔ اس کے بعد چند صفحات لکھے گئے تھے اور وہ بھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا وہ ڈائری لکھنا بھول چکی تھی یا ڈائری ڈھونڈ نہیں سکی تھی؟ اس لفافے کے اندر صرف ایک ڈائری تھی۔ اس ڈائری کے ختم ہونے کے بعد اس نے کاغذات کو سٹیپلر کے ساتھ سٹیپل کر کے چھوٹی چھوٹی ڈائریاں بنائی ہوئی تھیں۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد میں نے اس کی اگلی ڈائری ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ایک دراز میں وہ لفافہ مل گیا تھا جس میں ڈائریاں تھیں۔ وہ اس وقت سو رہی تھی۔ بہت دیر تک ڈائریاں ہاتھ میں لیے بیٹھے رہنے کے بعد پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا میں مہرین منصور کا چہرہ دیکھوں، اس مہرین منصور کا جس سے میں واقف نہیں تھا اور جس کے سامنے ہم سب کیڑے تھے، میں، ماشاءاللہ، خاندان کے سب لوگ۔ میں نے ٹیبل لیمپ بجھا کر کمرے کی لائٹ آن کی، بیڈ کی دوسری طرف جا کر میں پنجوں کے بعد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سینے تک چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، زرد رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں والا چہرہ۔ یہ وہ چہرہ تو نہیں تھا جسے میں نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا تھا۔ مجھے 7 سال کی وہ بچی یاد آ گئی جسے میں اپنے ساتھ لیے پھرا کرتا تھا۔
तब मैं सिर्फ ये चाहता था कि वो हंसे, यूं चुप ना रहे। और जब उसने ये दोनों बातें सीख ली तो मैंने बड़ी बेरहमी से उन्हें छीन लिया था। बैरून मुल्क जाने तक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मैं मांगे बगैर ही उसे अपनी हर चीज़ दे सकता था और दे देता था। मुझे लगता था कि अगर मैं महरीन से दोस्ती नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा। अम्मी मुझे इसका ख्याल रखने को कहती थी, वो ना भी कहती तब भी पता नहीं क्यों मुझे उससे उनसियत थी। वो मुझे अपने स्कूल की बातें बताया करती और मैं दिलचस्पी ना होते हुए भी दिलचस्पी लेने की कोशिश किया करता। मैं उसे जो कुछ सुनाया करता वो हर जोक पर हंसती, उस जोक पर भी जिस पर कोई और नहीं हंसता था। लेकिन पता नहीं बाहर जाने के बाद क्या हुआ था कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई और अब मुझे पता चला था कि हुआ क्या था। मशल के पास महरीन के कमरे और दराजों की चाबियां थीं। वो महरीन की अदम मौजूदगी में वहां जाती होगी, उसकी डायरी पढ़ती होगी। महरीन मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती है ये उसने वहीं से जाना होगा। और फिर उसने बड़ी महारत से हम दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की थी। मेरी और मशल की बातों में महरीन कहाँ से आ जाती थी ये भी मैंने अब जाना था। ये मशल थी जो किसी न किसी हवाले से महरीन का तज़किरा शुरू किया करती थी। लेकिन मशल महरीन से जेलिस क्यों हो गई थी? शायद इस अहमियत की वजह से जो यकदम महरीन को मिलने लगी थी। वो महरीन जिसे आज तक मशल के सामने सेकंड फिडल की हैसियत हासिल थी, यकदम ही उसने मशल को सम बॉडी से नो बॉडी कर दिया था। फिर महरीन की डायरी पढ़कर वो जानती रहती कि महरीन उसे हराना चाहती है, उसे नीचा दिखाना चाहती है, उससे आगे बढ़ना चाहती है। और महरीन की नफ़रत ने मशल को और बरहम कर दिया था। मुझे मशल ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि अब महरीन की ज़िंदगी में मेरी अहमियत नहीं रही, अब वहाँ कोई असफंद आ चुका है, तो वो मुझसे जान छुड़ाने का सोचने लगी। वो मेरे सामने रो रो कर यही जाहिर करती रही कि वो मेरे बगैर मर जाएगी और मेरी अम्मी ज़्यादती कर रही हैं। लेकिन दर पर्दा वो मेरी अम्मी को बताती रही कि महरीन मुझे बहुत पसंद करती है और मुझसे शादी करना चाहती है। मैं बड़े आराम से एक अहमद की तरह उसके हाथों बेवकूफ़ बनता रहा। मुझे कभी उसका एहसास नहीं हुआ। फिर मशल ने असफंद के पास जाकर उसे महरीन से दूर करने की कोशिश की, मगर वो बेवकूफ़ नहीं था, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और फिर पता नहीं कैसे मशल खुद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और उस रात शदीद गुस्से में आकर उसने खुदकशी कर ली। शायद उसने सोचा था कि मुझे और असफंद को महरीन के बारे में ख़त लिखकर वो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी, और ऐसा ही हुआ था। मशल की कुर्बानी बेकार नहीं गई थी। मैंने और असफंद ने बिल्कुल वही किया था जो उसने सोचा था। क्यों मशल उससे इतनी नफ़रत करने लगी कि वो अपनी जान पर खेल गई, सिर्फ महरीन को तबाह करने के लिए। शायद तब तक हसद और सदमे ने उसे बहुत हद तक जहनी तौर पर एबनॉर्मल कर दिया था। वो शऊरी और लाशऊरी तौर पर ख़ुद को महरीन समझने लगी थी। वो जानती थी मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, इसलिए कभी भी इसकी बातों की हकीकत नहीं जान सकूँगा। इसलिए वो महरीन की हर कामयाबी पर अपने नाम का ठप्पा लगाकर मेरे सामने पेश कर देती और मैं उस पर यकीन कर लेता। शायद जहनी तौर पर मशल भी महरीन से मुतासर थी, पर वो ये बात मानने पर तैयार नहीं थी। लेकिन लाशऊरी तौर पर उसके रवैये महरीन की तरह हो गए थे। लोग जान जाते हैं कि वो कौन है, और जो नहीं जान पाता वो असवद अली होता है, खुद साख्ता सच्चा और सेल्फ रिफार्मर, जिसे फिर अपने किए पर सारी उम्र पछताना होता है। ये पछताना तो अब सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, क्योंकि महरीन मंसूर को हमेशा मेरे सामने रहना है। मुझे उससे नज़र भी मिलानी थी, बात भी करनी थी, और ये सब सारी उम्र होना था। और अब कैसे मैं उसे कह पाऊँगा कि मुझे सच से मोहब्बत है और झूठ से बेपनाह नफ़रत। वो मेरी बात पर इतना हंसेगी कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने एक बार फिर उसके चेहरे पर नज़र डाली। मेरा दिल चाहा मैं उसके चेहरे को हाथ लगाऊं। बहुत नरमी से मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा महरीन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए इस मुल्क के सबसे बेहतरीन साइकियाट्रिस्ट को इंतज़ाम करूँगा। मैं तुम्हारे सब दोस्तों को वापस लाऊंगा, तुम्हें वो सब दिलाऊंगा जो तुमने खुद हासिल किया, और फिर मैं तुमसे कहूँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मुझे वो पुराना असवद अली बन जाने दो जिसकी ज़िंदगी में मशल अकबर नहीं थी और जो लोगों से बदला नहीं लिया करता था। मैंने उससे सरगोशी की थी। यकदम उसका चेहरा मेरी आंखों में धुंधला गया और पता नहीं कहाँ से पानी आ गया था। तुम जज़ा सज़ा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी उसके पास रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। मेरे कानों में बहुत अरसे पहले अम्मी की कही हुई बात गूंजी थी। मैंने उसका चेहरा देखते हुए आंखों की नमी को साफ करने की कोशिश की, मगर पानी था
کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اختتام۔